اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول کے اعتبار سے 66 نمبر کے اوپر ہے یہ سورہ، اور 46 نمبر پہ قرآن پاک کے سیکوینس میں ہے، اور آیات اس کے اندر 35 آیات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ زمانہ نزول ایک تاریخی واقعے سے متعین ہو جاتا ہے جس کا ذکر آیت نمبر 29 سے 32 میں آیا ہے۔ ان آیات میں جنوں کے آنے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ حدیث اور سیرت کی متفق علیہ روایت کی روح سے اس وقت پیش آیا تھا جب جنات آئے تھے، سن کے گئے تھے کلام۔ تو یہ کب پیش آیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹتے ہوئے، ایک مقام نخلا ہے وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچ کے وہ مقام پر ٹھہرے تھے، اور تمام معتبر تاریخی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جانے کا واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ کب ہوا؟ متعین ہو جاتا ہے کہ سورہ 10 نبوی کے آخر یا 11 نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے 10 نبوی بہت ہی آخری دور شروع ہو گیا تھا، تیسرے دور کا ابتدائی حصہ تھا کہ بہت زیادہ سختیاں شروع ہو گئی تھی، تشدد شروع ہو گیا تھا۔ تو تاریخی منظر اگر ہم دیکھیں گے تو 10 نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتہائی سختی کا سال تھا۔ 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر کیا کیا تھا؟ بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل مقاطعہ کر رکھا ہوا تھا، ہر چیز میں ان کے ساتھ بائیکاٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب یہاں پر قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس محلے کو ایک ناکہ بندی کر کے رکھی ہوئی تھی جس سے گزر کر کسی قسم کی رسد اندر نہ پہنچ سکتی، کیونکہ بائیکاٹ کیا ہوا تھا، مقاطعہ کیا ہوا تھا۔ تو اب کیا کرتے تھے؟ جب 3 سال تک کے بائیکاٹ میں کوئی چیز ہم مدد نہیں کریں گے آپ لوگ ادھر ہی رہو، جو کرنا ہے کر لو، ادھر آنا نہیں، یہاں سے کوئی فائنینشیل بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کچھ بھی نہیں، تو انہوں نے محاصرہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہاں پر وہاں پر پکار کر تاجروں سے کہہ دیتے تھے کہ جو چیز یہ خریدنا چاہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ نہ خرید سکیں۔ پھر وہ چیز ہاشم کی یعنی ان کی جو بنی ہاشم جو وہاں پر رہنے والے ہیں ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور ان پر ایسے سخت وقت گزر گئے تھے جن میں بعض اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آ جاتی تھی۔ تو اللہ اللہ کر کے یہ جو محاصرہ تھا وہ 10 نبوی میں وہ ٹوٹا تھا اس سال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو 10 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے وفات پا گئے، کیونکہ اسی اثنا میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو بہت ہی غم کا سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چیز۔ تو جب وہ سال جب ٹوٹا وہ محاصرہ ان کا، اسی سال وہ انتقال کر گئے۔ تب اس سانچے پر بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ وہ جو تکلیف دہ ایک دور گزر رہا تھا، اسی کے اوپر کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، جس کے لیے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدد کی طرح کھڑی ہوئی تھی، اور روحانی طور پہ اسپریچولی بہت زیادہ ایک زوجہ کا اتنا بڑا پورا یہ جو تنگی کا دور گزر رہا تھا ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز سے لے کر اس وقت تک آپ کے لیے وجہ سکون اور تسلی بنی رہی تھی۔ ان پے در پہ صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عامۃ الحزن یعنی رنج اور غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد میں کفار مکہ کیا کرنے لگے؟ اب ان کی ہردرمی بڑھ گئی نا، جو سپورٹ تھا وہ ختم ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اب اسی زمانے کا یہ واقعہ ابن ہشام نے بیان کیا ہے، سیرہ کی کتاب میں ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک روز قریم کے اوباشوں میں سے ایک شخص نے سر بازار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی پھینک دی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اور اگر وہ اسلام نہ قبول کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہاں امن دیں، یعنی وہاں پر
چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دے، وہاں بیٹھ کے دعوت کا کام کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے جا کے بنو ثقیف، بہت میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ ہم پیچھے سورے میں کر لیے تھے کہ دونوں شہروں میں سے کوئی سرداروں کو ہی نبوت مل جاتی، بنو ثقیف کو مل جاتی، پھر یہاں پر ابو جہل کو مل جاتی جس کے پاس پاور تھا، جاہ و جلال تھا، مال تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو کم سے کم کچھ مدد ہو جائے گی، اگر نہیں تو کم سے کم ہم یہاں بیٹھ کے تو دین کا کام کر سکیں۔ تو آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہ تھی، مکے سے طائف تک کا سارا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا۔ بعض روایت کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ وہاں پہنچ کر کچھ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے اور ثقیف کے سرداروں اور معززین سے ایک ایک کے پاس جا کر بات کی، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ آپ کو صاف صاف وہ لوگ انکار کرتے تھے اور نوٹس دے دیا کرتے تھے کہ ان کے شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ نہ دے۔ ان کے نزدیک آپ سوچیں سچویشن کیسا تھا، کیسے احوال سے درپیش آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا سچویشنز کو فیس کرنا پڑتا تھا۔ جہاں کہیں دعوت دینے کے لیے جاتے تو دین کی بات سننے کے لیے بھی لوگ راضی نہیں ہوتے، کہتے تھے یہ کیا نئی بات لے کے آئے ہو، ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں آمادہ کر رہے ہو، کیسی نئی بات لے کے آئے ہو، یہ تو گھر گھر میں تلواریں اٹھ رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے گا ہمارا نوجوان نسل، بات مان لے گا اگر ان کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگے گا تو یہ ہمارے بتوں کی بڑی بے ادبی کر دیں گے، اور کہتے ہیں کہ سارے بتوں کو توڑ دو اور کوئی بت نہیں ہے اور ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ کیسا دین لے کے آ گئے۔ تو مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف چھوڑ دینا پڑا، کیونکہ کوئی وہاں ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے لگے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے پاس کے جو شریر بچے ہوتے ہیں نا وہاں کے، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور راستے کے دونوں، ایسا بھی نہیں تھا کہ بچے تھے صرف نا، وہ شریر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو ہر بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، بدماش قسم کے جو بچے ہوتے ہیں وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے تھے، تانے دیتے نا لوگ، ہوٹنگ جو کرتے ہیں کالجز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو اگر تنگ کرنا ہو تو کیسے کیا جاتا ہے، تو گالیاں دیتے تھے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں زخم آنے شروع ہو گئے تھے، پتھر اتنے مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر ایک باغ کے دیوار سے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے عرض کیا، یا اللہ میں تیرے ہی حضور اپنے بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے ہمیں اس دین کا حق ادا کرنے کے لیے جتنے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہائے ہیں یا جتنا خون بہایا ہے، اس کے عشر عشیر تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، بڑی مشکل سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے والا بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کس کے حوالے آپ نے کر دیا ہے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے، مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو، یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی ہے، تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔
کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو سیرہ کی کتاب میں ابن ہشام میں، دل شکستہ اور غمگین پلٹ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن منازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جبریل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا کہ آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا ایک انتظام ہے نا، پہاڑوں کے فرشتے کو وہاں پر پیش کیا گیا، اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، سلام کر کے عرض کیا کہ آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کے نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا روایت ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے، پریشان تھے کہ اب کیسے مکے واپس جاؤں، طائف میں جو کچھ گزری ہیں اس کی خبر وہاں پہنچ چکی ہوگی، اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے تو کوئی چھپ چھپا کے تو نہیں آئے تھے، سب کو پتہ تھا کہ طائف جا رہے ہیں، مدد طلب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب واپس جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ اب جب جاؤں گا تو ان لوگوں کو تو پہلے سے پتہ ہو جائے گی۔ تو انہی ایام میں ایک روز رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سننا، وہاں وہ پہلی بار سن رہے تھے نا، تو انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے، واپس جا کر اپنے قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی، انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ کب یہ سورہ نازل ہوا تھا، اس وقت کا یہ واقعہ سارا تھا۔ اب اس کے اندر کون سے موضوع اور مباحث چل رہے ہیں کہ یہ حالات، یہ سچویشن تھا جب کہ یہ سورہ کا نزول ہوا تھا، جن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ جو شخص بھی ایک طرف ان حالات نزول کو دیکھے گا اور دوسری طرف اس سورہ کو بغور پڑھے گا، اسے اس امر میں کوئی شبہ نہ رہے گا کہ فی الواقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ لوگ ابھی بھی قرآن پاک کے من جانب اللہ ہونے سے انکار کر رہے تھے مکے والے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے یہ جتنے بھی حوامیم ہے ہمارا، اس کا یہ آخری سورہ ہے۔ تو اب یہاں سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود خطبہ فرما رہے ہیں، جمعے کے دن آپ دیکھتے ہیں نا مسجد میں جب جاتے ہیں تو امام خطبہ فرماتے ہیں۔ یہ جو جتنی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں حوامیم کی، یہ اللہ کا خطبہ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود تمام مومنین سے اور جتنے بھی موجود لوگ ہیں مشرکین سے اور ہر کسی سے ایمانیات کے خطبہ فرما رہے ہیں، اور ایمانیات کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں کہ ایمان ہے کیا اصل میں، قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیوں ہے، اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیلیں آ رہی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں آ رہی ہیں، مر کے اٹھائے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ سارے آپ نے دیکھا ہے جتنی صورتیں ہم پڑھتے آ رہے تھے پیچھے کی، مر کے اٹھائے جانے کے بعد محشر میں کیا حال ہوگا، مرتے وقت میں کیا حال ہوگا ان لوگوں کا، جب اٹھائے جائیں گے تو کیا حال ہوگا، دوزخ کے دروازوں پر آئیں گے تو کیا حال ہوگا، دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے تو کیا حال ہوگا، جنتیوں کا کیا ہوگا، دوزخیوں کا کیا ہوگا، دونوں کے آپس کے مکالمات کیا ہوں گے، جنتیوں کے انعامات کے بارے میں بتایا، جہنمیوں کے جتنے بھی آپ نے دیکھے ہیں ان کی سزاؤں کے بارے میں، خیر اس میں تو بہت کم سزائیں ہیں، لیکن چونکہ ایمانیات کے اوپر مشتمل ہے یہ تمام آیات، اسی وجہ سے اس کے اندر بھی وہی چیز کی جھلک نظر آئے گی آپ لوگوں کی۔ جو شخص بھی ایک طرف ان حالات نزول کو دیکھے گا اور دوسری طرف اس سورے کو بغور پڑھے گا، اسے اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہے گا کہ فی الواقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، جیسے لوگ کہتے تھے کہ آپ نے گڑھ لیا ہے، بات بنا لیا ہے خود سے، اس کا نزول تو اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، اس لیے کہ اول سے آخر تک پوری سورے میں کہیں ان انسانی جذبات اور تاثرات کا ایک ادنا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ دیکھیں انسان جو ہوتا ہے نا، ایک تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے بڑے حادثے پیش آ گئے، حضرت بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے جس کی کفالت میں تھے ان کا انتقال ہو گیا، پھر اتنا غم کا سال، وہاں سے طائف تشریف لے گئے، وہاں تشریف لے گئے تو وہاں کوئی ماننے تیار نہیں ہے، یہاں مکے والے تو جان لینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا ہے، تشدد اتنا بڑھ گیا ہے کہ فالوورز جو ہے ان کو تو بالکل ہجرت کرنے لگ گئے تھے لوگ آہستہ آہستہ کر کے۔ یہ سچویشن میں اگر آپ ایسے سچویشن میں ہوتے اور کوئی بات کرتے تو کیا بات کریں گے، کوئی
وہی چیز کی اس میں جھلک نظر آئے گی نا آپ کے حالات کی، لیکن یہ سورہ میں وہ چیز نہیں آ رہی۔ تو انسان کے ذہن کے اوپر جو چیز طاری ہوتی ہے وہ اس کے کلام میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے سخت ترین حالات سے گزرتے ہوئے بھی وہ سورہ کے اندر کوئی چیز کے ویسے احوال نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں بنایا ہے۔ فطری طور پر ایک انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ کلام میں نظر آ جاتی ہے۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا، جنہیں پے در پے صدمات اور مصائب کے بے پناہ ہجوم اور طائف کے تازہ ترین ایک جو ہوا تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے، تو وہ کیا ہو جاتا تھا، وہ نظر آ رہا ہوتا۔ تو اس سورے میں کہیں تو ان کیفیات کا عکس نظر آتا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل پر گزر رہی تھی، وہ اس کا عکس نظر آ جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل ہوئی ہے، تو اس کو دیکھنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کا اپنا کلام ہے، کہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی آزتی من عن، میں نے وہ دعا بلکہ آپ کو احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی وہ دعا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کر کے دعا کر رہے تھے، تو وہ من عن ویسے ہی الفاظ میں ہے۔ اب وہ دعا دیکھیں گے تو لگے گا کہ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کیونکہ دل ٹوٹا ہوا تھا، بہت زیادہ پریشان تھے، ہمت بھی ٹوٹی ہوئی تھی، ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، تو انسان کا کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی آہوزاری کرتے۔ لیکن اس سورے میں آپ کو ویسی چیزیں نہیں نظر آئیں گی۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس کا لفظ بہ لفظ ان کیفیات سے لبریز ہے، مگر یہ سورہ جو اسی زمانے اور انہی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہیں، ان کے ہر اثر سے قطعی بالکل یہ تمام چیزوں کے اس کے عکس سے بالکل خالی ہے، نہیں اس میں کوئی آپ کو سورے میں نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہ اس حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوں گے۔ تو سورے کا موضوع کفار کو ان گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کرنا ہے جن میں وہ نہ صرف مبتلا تھے بلکہ بڑے اصرار اور غرور اور استکبار کے ساتھ میں۔ دیکھیں ان لوگوں کو تکبر کس بات کا تھا، اپنی سرداری کا تکبر تھا، غرور تھا ان لوگوں کو، اور وہ لوگ اس پہ جمے ہوئے تھے، اور الٹا اس شخص کو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملامت کر رہے تھے کہ جو انہیں ان گمراہیوں سے نکالنے کے لیے فکر مند ہو، انہی کو ملامت کر رہے تھے، اور ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت محض ایک بے مقصد کھلونے کی تھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے زمین آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ کوئی اب ایسے ہی نہیں بنا دیا ہے کہ کھیل کود کرو اور یہاں سے دنیا سے چلے جاؤ، جیسے بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول چھوٹنے کے بعد میں ایسے ہی کھیل لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کھیل کود کے بعد گھر جانا ہے۔ تو کھیلنے کودنے کی جگہ نہیں ہے یہ تو اعمال بنانے کی جگہ، تو ایسے ہی نہیں، ایسے ہی فضول میں نہیں بنا دیے کہ تم جو مرضی ہے کر لو یہاں پر، اور کوئی تمہاری باس پرس نہیں ہوگی، کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں، کوئی تمہاری طرف سے تمہیں جواب دینا نہیں ہوگا۔ اور اس کے اندر اپنے آپ کو وہ غیر جواب دہ مخلوق سمجھ رہے تھے، کیونکہ یہ مکے والوں کا یہی وہ رہتا تھا، روش رہتی تھی، رویہ رہتا تھا۔ توحید کی دعوت ان کے خیال میں بالکل باطل تھی، وحدانیت کے ہی وہ قائل نہیں تھے۔ شرک کی زندگی اتنی عام ہو گئی تھی، ان کے خون میں اتنی رچ بس گئی تھی کہ وہ وحدانیت کے قائل نہیں تھے، اور انہیں اصرار تھا کہ ان کے معبود واقعی خدا کے شریک ہیں۔ وہ ایسے ہی نہیں کرتے تھے ٹائم پاس کے لیے، ان کو اتنا یقین تھا کہ ہمارے معبود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہی تو مل کے ہمارے کام کر رہے ہیں، وہ اگر ہمارے معبود ناراض ہو گئے تو اللہ سے ہمارا کنیکشن کٹ کروا دیں گے، پھر ہمارا اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے نا، لیکن شریک مانتے تھے ساتھ میں۔ تو وہ قرآن کے متعلق یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے۔ رسالت کا ایک عجیب ان کے پاس جاہلانہ تصور ان کے ذہن میں کیا تھا کہ پاورفل انسان ہونا چاہیے، کوئی جاہ جلال کا انسان ہونا چاہیے، وہ رسول بننا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کو وہ جانچنے کے لیے وہ طرح طرح کے نرالے معیار تجویز کر رہے تھے، جیسے ہم نے پیچھے سورہ میں پڑھ لیا تھا۔ ان کے نزدیک اسلام کے برحق نہ ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ تھا کہ ان کے شیوخ اور بڑے بڑے قبائلی سردار اور ان کے قوم کے ایک ہوتے نا پاورفل لوگ جو سمجھے جاتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ان چیزوں کا وقوع جو ہوتا ہے وہ اصل میں خارج از مکان ہے، یعنی کہ اب ان کو یہی لگتا تھا کہ یہ آپ کے پاس آپ جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، من جانب اللہ ہوں، مجھے چنا گیا ہے، تو آپ کو کیوں چنا گیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں کسی کو ایک پوسٹ کے اوپر چننے کے لیے کرائٹیریا ہوتا ہے، کرائٹیرین فیکٹرز اگر آپ کوالیفائی نہیں ہو رہے ہیں تو آپ وہ پوسٹ کے لیے نہیں چنے جاتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک جو کرائٹیرین فیکٹرز تھے، سرداری ہونی چاہیے، مال ہونی چاہیے، نام ہونا چاہیے، جاہ و جلال ہونا چاہیے، پاور چاہیے، کچھ تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس ان کے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے وہ کسی کو سردار بناتے تھے۔
تو جب انسانوں کا سردار بنانے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے تو سارے کائنات کا سردار بنانے ہیں، رسول بنا کے بھیجنے ہیں، اپنی کتاب کہہ رہے ہیں، آسمانی کتاب ہے، اللہ اتنے بڑے ہے، اللہ کی کتاب اتنی بڑی ہے، تو بڑے بندے پہ آنی چاہیے، جو کسی عام معمولی بندے کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ سورہ میں بالاختصار انہی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی مدلل تردید کی گئی ہے۔ مدلل تردید یعنی دلیلوں کے ساتھ اس کو رد کیا گیا ہے، اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم اگر عقل و دلیل سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے تعصب اور حد درمی سے کام لے کر قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رد کر دو گے تو آپ اپنا ہی انجام خراب کرو گے۔ کسی بھی حق بات کو صرف یہاں پر دیکھیں، کیونکہ قرآن پاک کے لیے آیا ہیں، اور جتنے بھی ہمارے روزانہ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں جو احکامات ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، لوگ جب دعوت دی جاتی ہے ہم اس کے اندر شامل ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے مستثنی نہیں سمجھنا چاہیے، ہم ایکسکلوڈیڈ نہیں ہیں اس سے، ہمارے اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں گے تو ہم اس میں شامل ہیں۔ ہم کئی چیزوں کو ایسے ہی رد کر دیتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ سب بیکار بات ہے، ایسے کہاں ہے، یہ ہمارے دین میں تو آسانی ہے، آپ تو خواہ مخواہ کے مشکلیں کھڑا کر رہی ہیں۔ بھئی مشکلیں تو ہمارے بنانے سے مشکل چیز مشکل نہیں ہو جاتی، ہمارے کہنے سے آسان چیز آسان نہیں ہو جاتی۔ ہم نفس کی پرستش کریں گے تو ہم کوئی ایسی چیز کو اٹھا لیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے آسان لگتی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ چیز ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو منع کرتے ہیں تو پھر وہ منع کرنے کے بعد کرنا پھر وہ ضد، ہردرمی اور تعصب ہو جاتا ہے، جو کہ مکے والے کیا کرتے تھے۔ خصلت جو ہوتی ہیں ضد کی وہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارا 26 پارے کے اندر ہم کریں گے، پہلے ڈے 1 کو سورہ احقاف کریں گے، آج ہم مکمل ہو جائے گا سورہ احقاف انشاءاللہ، اور پھر کل ہم سورہ محمد کریں گے 1 سے لے کے 38، یہ سورہ محمد بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور سورہ فتح اصل میں 30 آیات کا ہے، تو دیکھتے ہیں کیسے ہوگا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ڈے 3 میں سورہ فتح اور سورہ حجرات کریں گے۔ سورہ فتح تھوڑا سا ہے چھوٹا سا 30 آیات کا، لیکن تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ اس کے اندر جنگ تبوک کا بھی واقعہ آتا ہے، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ کیسے کرواتے ہیں۔ اگر کل ہو جائے تو سورہ محمد کر کے سورہ فتح شروع کریں گے، یا پھر ویڈنسڈے کو نیکسٹ، اچھا یہ تو میں ویڈنسڈے لکھی کیونکہ ہماری ترتیب تھوڑی سی ٹوٹ گئی ہے نا، تو پھر انشاءاللہ ہمارا ڈے 1 ڈے 2 کے حساب سے جائیں گے، کوشش کریں گے ویکینڈ پہ کسی طرح کمپنسیٹ ہو جائے منڈے تک، تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دے۔ تو پھر اس کے بعد میں سورہ حجرات ہے، پھر سورہ قاف ہے، سورہ ذاریات ہے، یہ پورے مکمل ہو جائیں گے اس کے اندر ہی انشاءاللہ۔ سورہ ذاریات تک ہمارا یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن بہت ہی دیکھنے میں چھوٹی صورتیں ہیں، ایمانیات والی صورتیں، ساری مکی صورتیں ہیں نا، تو بہت زیادہ ایمانیات والی صورتیں۔ اب سورہ احقاف کے اندر آپ دیکھیں گے 35 ہی آیات ہے اس کے اندر، انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے مکمل ہو جائے، کیونکہ تھوڑا سا سورہ نا چھوٹا ہے، لیکن مضامین تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہے، کسی طرح سے کر کے انشاءاللہ مکمل کر لیں گے آج انشاءاللہ باذن اللہ۔ حامیم، یہی دیکھیں حوامیم کا آخری سیکوینس، لاسٹ سورہ ہے جو حوامیم کا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ شروع ہی ایسے ہی ہو گیا، پیچھے سورہ بھی ایسے ہی شروع ہوا کہ اللہ سب سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت کے اوپر شروع ہو گیا کہ یہ من جانب اللہ کتاب ہے۔ آگے فرما دیا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ یہاں پر ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے زمین اور آسمان کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے، اور وہ ہے انسانوں کی آزمائش۔ دوسرا ہے اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے، ایک تو ہماری آزمائش کے لیے، ہماری آزمائش کیسے، ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں اور ہمارے پاس سے نعمتیں چھن رہی ہیں، نعمتوں کا ملنا اور چھن جانا، اس میں انسان کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر بعض اوقات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تمہیں کچھ دیا جا رہا ہے یا کچھ لیا جا رہا ہے، تم اپنے اعمال کی کھیتی کاٹ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں سزا دیتی ہی نہیں ہے، بہت سارے تو تمہارے گناہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ تو دونوں کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، بجائے میں آپ کو سمجھانے کے صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیات کے ذریعے ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کب انسان کو اعمال کی کھیتی کاٹنے کی طرف لیا جا رہا ہے، کب انسان کو نعمتیں جب بہت زیادہ مل جاتی ہیں تو پھر وہ وہاں پر آ کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، نعمتوں کا مل جانا بہت بڑی آزمائش ہے بنسبت اس کے کہ نعمتوں کا چھن جانا، کیونکہ جب نعمت چھن جاتی ہیں تو بندہ ویسے ہی آہوزاری کر کے رو رو کے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتا رہتا ہے، لیکن جب اسے بہت سارے انعامات
مل جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں تو اس کا مستحق ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، میں نے تو بہت عبادتیں کی تھی، میں نے کسی کا نقصان ہی نہیں کیا، میں نے ہمیشہ نیکیاں کی ہیں، سب کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا ہے۔ حالانکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کس کی خیر خواہی کی اور اس میں کتنی ریا شامل تھی۔ دکھاوے کے لیے بھی ہو جاتا ہے نا، ہمیں خود نہیں انداز ہوتا ہے، اسی لیے اعمال کی نیت کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، بار بار چیک کرتے رہنا ہے کہ ہم نے کس کے لیے کیا ہے عمل۔ شروع میں نیت کرنا ہے اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، درمیان میں نیت چیک کرنا ہے کہ بھئی ہم نے اس میں کسی کی اور کی تو خوشی شامل نہیں ہو گئی کہ فلاں بندی خوش ہو جائے گی، فلاں کے لیے ہو رہا ہے، آ جاتا ہے نا دل میں۔ پھر عمل ختم، ہر عمل کے لیے جب عمل ختم ہو جائے آخر میں پھر دعا کرنا ہے کہ یا اللہ اس میں ہم سے ریا اگر ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دیجیے اور اس کو خالص اپنے لیے قبول کر لیجیے، اور جو حق ادا کرنا تھا اس عمل کا ہم سے نہیں ہو پایا۔ یہ 3 ٹائم نیت کو چیک کرنا ہے ہر عمل میں۔ آپ کھانا بنا رہے ہیں، چاہے آپ کچن میں پکا رہے ہیں، چاہے گھر کا پوچھا لگا رہے ہیں، چاہے کپڑے دھو رہے ہیں، چاہے شوہر کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے ساس کی کر رہے ہیں، چاہے بچوں کی کر رہے ہیں، ہر عمل میں آپ نے نیک چیک کانسٹنٹلی آپ کو چیک کرنا ہے۔ جیسے اوون میں کیک رکھنے کے بعد میں کیا کرتے ہیں، آپ ٹائمر لگا تو دیتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن پھر بھی چیک کرتے رہتے ہیں کہ بھئی کیک کہیں جل تو نہیں گیا، کہیں اوور فلو تو نہیں، کتنا بھی ایکسپرٹ بندہ ہو کبھی کبھی کیک خراب ہو جاتا ہے آپ کا۔ پھر نکال کے پرک کر کے بھی چیک کرتے ہیں کہ بھئی بیک ہوا یا نہیں ہوا برابر سے، ہے نا؟ تو کتنے پرفیکٹ بریانی بنانے والے ہوتے کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے ان کے ہاتھ سے بھی۔ تو یہ جو پروسیجر ہوتا ہے چیک کرنے کا، پرفیکشنسٹ کی پوزیشن پہ آنے کے بعد میں، پرفیکشنسٹ یعنی بالکل آپ نے اپنی نفس کو دبا لیا ہے، اب آپ ہر کام جو آپ کر رہے ہیں وہ محض اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اتنے بار اپنے آپ کو چیک کرنے کی عادت ڈال دی کہ غیر اللہ آپ کے دل سے نکل گیا ہے مکمل طور پہ، تب آپ مطمئن پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ ویسے تو شیطان کبھی بھی وسوسے ڈالتا ہے جب تک کہ ہماری روح جسم سے نہ نکل جائے، ہمارے اندر کسی نہ کسی کی ریا کا شائبہ ہوتا ہے۔ صحابہ بھی، بڑے بڑے صحابہ بھی اپنی نیتوں کو چیک کرتے رہتے تھے۔ تو ایک پرفیکٹ کوک میں اور ایک پرفیکٹ مومن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ پرفیکٹ کوک بن سکتے ہیں، پرفیکٹ مومن تو مرنے تک نہیں بن سکتے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا ہوتا ہے کہ بھئی میرے اندر کوئی اور کی تو شامل نہیں ہو رہی، تو وہ چیز جو ہے وَخَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ایک تو ٹائم پیریڈ لمیٹڈ ہے اور ایک بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، اور اس تدبیر کے ساتھ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ اسٹیشنڈ ہے، سب کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو تسخیر کر کے رکھا ہے، مسخر ہے، سورج، چاند، ستارے، کائنات جتنی کچھ بھی ہے، بلکہ سمندر، جانور، ہر چیز کو مسخر کر کے رکھا ہے۔ اگر کوئی بھی شے سرکش ہو جائے تو پھر ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی نافرمانی کوئی کرتے نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تسخیر اگر اس کو ختم کر دے نا، لوگ آپ نے سنا ہوگا عامل جو ہوتے ہیں عملیات کیوں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ موکلات کی تسخیر کے لیے کرتے ہیں، یہ ہمارے تابع ہو جائے۔ جنات کو تابع کرنے کے لیے وہ کئی دن تک بیٹھ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں، اتنے دن تک چھلے کاٹ رہے ہوتے ہیں، گوشت نہیں کھانا، فلاں نہیں کرنا، یہیں بیٹھے رہنا دائرے میں، پتہ نہیں اتنے ہزاروں لاکھوں بار پڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کسی مخلوق کو اپنے لیے مسخر کرنے کے لیے۔ وہ ہوتی کچھ نہیں ہے مخلوق، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اشرف المخلوقات، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے خود کائنات کو مسخر کر کے رکھا ہے جن کی ایک موکل کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جب بندہ نیکی کا کام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، حاملین عرش بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں، صبح شام آپ کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کی طرف سے سامنے والے کے دل میں رعب ڈال رہے ہیں کہ وہ بندہ یہ سوچتے کہ نہیں بھی ان کو نہیں تھا، کوئی نیک بندی جا رہی ہوتی ہے، دیکھ لیں آپ کوئی اس کو چھیڑ چھاڑی کر سکتا ہے کیا؟ ڈر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں لوگ۔ وہ کون سی چیز ان کو ڈرا رہی ہیں؟ آپ ہوتا ہے نا، آپ پرس لے جاتے ہیں، 1 لاکھ روپے لے کے جائیں، آپ کا نہیں ہوتا ہے، کسی دوسرے کا پرس مار کے چلے جاتے ہیں، آپ کا نہیں گیا، تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا ہوا ہے فرشتوں کا، محافظت میں جاتے ہیں، محافظت میں آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کے مطابق ساری کائنات کو چلا رہے ہیں، ایک مدت معین تک۔ اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، یعنی کہ عدم ایمان کی صورت میں اب ایمان تو نہیں لائے، ٹھیک ہے، تو اب حساب اور جزا سے جو انہیں ڈرایا جاتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، نہ عذاب آخرت سے بچنے کی وہ تیاری کرتے، کیونکہ ان کو ڈرایا تو جاتا ہے کہ بھئی تم آخرت سے بچو، لیکن وہ اس کی فکر نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ معرضون وہ اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات۔ آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر تم جو کہا گیا، رعایا کہتے ہیں دیکھنے کو، تو بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیسے ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کا۔
رائی تم یہاں سے اخبرونی یعنی مجھے خبر تو دو کا معنی میں آتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی یا جن شخصیات کی تم عبادت کرتے ہو، عزیر علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مان لیا ہے، کسی بزرگ کو مان لیا ہو، کسی کو بھی شریک بنا لیا، تو مجھے بتلاؤ یا مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا حصہ لیا ہے۔ یہ جو زمین اور آسمان اتنے کھڑے اس کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ مطلب یہ کہ جب آسمان اور زمین کی پیدائش میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو پھر تم ان غیر حق معبودوں کو اللہ کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ یہ ڈائریکٹ کوسچن ہے مشرکین مکہ کے ساتھ میں، کیا ان کا زمین اور آسمان کی تخلیق میں کوئی شرکت ہے ان کی؟ ائتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ ایک تو ڈائریکٹ کہا کہ چلو بھئی مجھے بھی خبر دے دو کون ہے، دوسرا عقلی دلیل، لاجیکلی دماغ استعمال کرو۔ کیا دماغ استعمال کرنے کا؟ اچھا ٹھیک ہے بھئی تم اگر وہ تو شریک تھے یا نہیں تھے تمہیں نہیں پتا، اگر تم سچے ہو تو پھر اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان اس کے لیے نا کوئی کم عقل انسان کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، کتاب میں لکھا ہے کوئی کسی نے آ کے بتایا ہے تمہیں کہ یہ بندہ یہ جو جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ شریک ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے اس نے، کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ تو ومن اضل ممن يدعو ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اور دوسری آگے کی دلیلیں دے رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اچھا کتاب میں لکھا ہے یا کسی کتاب کے ذریعے تمہیں پتہ چلا ہے؟ نہیں۔ اچھا دوسری چیز ومن، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ ومن اضل، گمراہ سب سے زیادہ گمراہی نہیں، ممن اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکیں گے۔ بندہ کسی کو پکارے قیامت، ایسے نہیں کہ آج کل پرسوں نہیں، قیامت تک تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیوں نہیں دعا قبول کرتے؟ جس کو تم پکار رہے ہو، کئی بندہ آپ کے دروازے کے سامنے فقیر کھڑا ہے، صبح سے شام تک کھٹکا مار رہا ہے، 1 مہینے کے بعد تو تنگ آ کے اب دروازہ کھول کے لے بھائی جا میرے سر میں درد مت کر، یہی کہیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم جس کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہیں قیامت تک تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ وہ لوگ کیوں نہیں سنیں گے؟ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہیں، بلکہ ان کے پکارنے سے جب وہ بے خبر ہو، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان کو پکار رہا ہے کوئی، تو تم کو کیا جواب دیں گے؟ یعنی یہی سب بڑے گمراہ ہیں جو پتھر کی مورتیوں کو یا فوت شدہ اشخاص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر ہیں، اور قاصر ہی نہیں بلکہ بالکل بے خبر ہے۔ پتھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، اسے کیا پتہ کہ تم پکار رہے ہو اس کو؟ ہر انسان یا ہر شے اپنی اپنی تجویز کردہ کام میں لگی ہوئی ہے۔ اب ایک انسان ہم ہیں، کان ہیں ہمیں سماعت کے، ہم سن سکتے ہیں تو ہم سنیں گے۔ ایک ایسی شے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت سماعت دی ہی نہیں، وہ کہاں سے سن سکتا ہے؟ وہ خبر ہی نہیں ہے اس کو کہ تم پکارے ہو، حالانکہ تم پکارتے بیٹھو، قیامت تک وہ سننے والے نہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اس کی تشریح لمبی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں سمجھائیں۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب جمع کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ لوگ جس کی عبادت کرتے تھے، یا پتھر جو ہوتا ہے اس کو پیش کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک دنیا میں ان معبودوں کی 2 قسمیں بتائی گئی، ایک تو غیر ذی روح، جمادات و نباتات، اور مظاہر قدرت، جیسے کہ سورج، آگ وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں نا، ستاروں کی پرستش، سورج کی، آگ کی۔ تو ایک تو وہ معبود ہے جو کہ غیر ذی روح ہے، ان کے اندر روح نہیں ہے، تو اگر ان کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور قوت گویائی عطا فرمائے گا، محشر میں ان کو قوت گویائی، بات کرنے کی طاقت عطا فرمائے گا، اور یہ چیزیں بول کر بتلائیں گی کہ ہمیں قطعاً اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے اور ہمیں تیری خدائی میں شریک گردانتے۔
وہ خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سورج چاند ستارے آگ یہ سارے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو روح بھی عطا کریں گے اور گویائی بھی عطا کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا پتہ یہ ہماری عبادت کر رہے ہیں، ہم تو نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ کیا، ہمیں آپ کے ساتھ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہماری شے کیا ہے، ہم تو مخلوق ہے آپ کے اور ہم خود آپ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کے بارے میں کہ یہ ہماری عبادت کرتے۔ بعض کہتے ہیں کہ زبان قول سے نہیں، زبان حال سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، زبان قول یعنی کہ کوئی احوال سے نہیں بلکہ زبان حال سے۔ تو واللہ اعلم۔ معبودوں کی دوسری قسم وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام، ملائکہ اور صالحین میں سے ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح جواب دیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب قرآن کریم پڑھ لیا کہ اللہ میں تو بری ہوں، میں نے تجھے سکھایا ہی نہیں کہ آپ میری عبادت کرو، ہم تیرے سامنے اپنے عابدین سے اظہار برات کرتے ہیں، یعنی یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم نے ان کو سکھایا بھی نہیں ہے، یہ ہم عبادت بھی نہیں کرتے تھے، ہم نہیں جانتے اگر یہ ہمارے بعد ہماری عبادت کرنے لگے ہوں تو کیا ہو جائے گا یہاں پر کہ وہ جن کو یہ لوگ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى یعنی پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیاتنا بینات یعنی واضح یا کھلی آیتیں سنائی جاتی تو کیا کہتے ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو منکر لوگ سچی بات کو جب کہ ان کے پاس آ چکی ہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہیں۔ جو حق پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان سے قال الذین کفروا یعنی کافر لوگ للحق ایمان والوں کو یا پھر جو حق پر چلنے والے لوگوں کو ان سے کہتے ہیں لما جاءہم جب ان کے پاس یہ بات پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، صریح یا کھلا جادو۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گڑھ لیا، یعنی قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے، تو الزام لگا رہے ہیں کہ ہم یقولون افتراہ، تو یہ کیا وہ لوگ کہتے ہیں یعنی کافر لوگ کہتے ہیں افتراہ اس نے گڑھ لیا اس کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گڑھ لیا۔ قل ان افتریتہ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لیا ہوں، افتریتو میں نے بنا لیا ہوں اس قرآن کو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا تو کیا فرمایا کہ اگر میں نے اس کو بنا لیا ہے تو میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے خود سے تو اگر اللہ کی سزا آئے گی میری طرف تو پھر تم کو کوئی تم سے باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں میں گڑھی ہوئی بات کا، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو نعوذ باللہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جو پکڑ ہوگی وہ میری ہوگی، تم سے اس کے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا نہیں دیں گے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم، تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ جو کفار مکہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جو درمیانی ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ جو ان کو جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناواقف نہیں ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ وَقَفَا بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے گواہی کے لیے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اب کہا جا رہا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں ہوں، یعنی کہ میں کوئی پہلی بار کوئی بات لے کے نہیں آئی، پہلا اور انوکھا رسول تو نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی تو معتبر رسول بہت سارے رسول آ چکے ہیں، اور پھر کیا فرمایا ہے کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی کہ دیکھیے میں مکے میں ہی رہوں گا یا یہاں سے نکلنے پر مجھے مجبور ہونا پڑے گا، مجھے موت طبع آئے گی یا تمہارے ہاتھوں میرا قتل ہوگا، تم جلد ہی سزا سے دوچار ہوگے یا لمبی مہلت پاؤ گے، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ میں یا تمہارے ساتھ میں کل کیا ہونے والا ہے،
ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں یقینی علم ہے کہ اہل ایمان جنت میں اور کافر جہنم میں ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر اسی بات کی طرف ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، یعنی اور حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی وفات پر جب ان کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا گیا تو فرمایا، صحابہ کا انتقال ہو جاتا تو کہتے تھے یہ تو جنتی ہے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہ تو بڑے نیک تھے، جنتی ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے وہاں پر کہ اللہ کی قسم، مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس سے کسی ایک پرٹیکولر انسان کے بارے میں نہیں، اس کے انجام کے بارے میں قطعی علم کی نفی نہیں ہے، مگر یہ کہ جو نص میں موجود ہو، جیسے کہ عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر ہے، ان کے بارے میں تو پتہ تھا کہ اصحاب بدر سارے جنتی ہے اور عشرہ مبشرہ جتنے ہیں وہ جنتی ہے، ان کے علاوہ کسی ایک کو کہے کہ بھئی یہ جنتی ہے دوزخی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ مجھے نہیں پتہ اس کے، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہے لیکن مجھے نہیں پتہ کہ ان کا کیا ہوگا، قیامت میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتہ ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز بتا رہے ہیں کہ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہیں، ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف علی الاعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ نذیر مبین کھلے عام، نذیر کہتے ہیں خبر اعلان کرنے والا یا پھر بتانے والا، تو میں علی الاعلان آگاہ کر دینے والا ہوں، میرے پاس جو وحی آتی ہے میں بتا دیتا ہوں۔ اگر میں بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ پیچھے سے ان لوگوں کی گفتگو چلی آ رہی ہے کہ بھئی آپ نے گڑھ لیا ہے کلام پاک کو، آپ خود سے گڑھ کے آئے ہیں، اور یہ قرآن پاک کو، جیسے ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم۔ یہاں پر بات قرآن پاک کے گڑھ لینے کی آئی تھی، اب اسی کی کنٹینیوشن میں ہے قل ما کنت بدعا من الرسل۔ اب گڑھ لینے سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم میں نے گڑھ لیا؟ کوئی میں پہلا اکیلا انوکھا پیغمبر تو نہیں ہوں کہ میں آگے قرآن گڑھ لیا ہوں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ میں کیا کیا جائے گا کل کے دن، تو میں تو صرف اس بات کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف یعنی میں اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف علی الاعلان آگاہ کر دینے والا ہوں، باقی ساری چیزوں کا مجھے انفارمیشن نہیں ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے، ایک بہت ہی بیوٹیفل انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو، ٹھیک ہے، یہ کیا چل رہی ہیں بات پیچھے سے؟ قرآن پاک کو گڑھ لینے کے ٹاپک پہ چل رہی ہے، تو علم غیب بھی آ گیا وہاں پر کہ مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہود جو تھے ان کے پاس ان کی کتابوں میں اس بات کی تصدیق تھی کہ قرآن پاک اللہ کی یعنی تورات میں تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی کتاب کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اوصاف سارے بیان تھے۔ تو اگر قل آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے، ان کان من عند اللہ کفرتم بہ وشہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور تو کیا ہے کہ اور تم نے اسے نہ مانا، کفرتم بھی ہو تم نے نہ مانا، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی گواہی بھی دے چکا ہو، یعنی کہ وہی بنی اسرائیل میں سے یعنی یہودی کوئی بندہ ایمان لے آیا اور گواہی دے دیا کہ علی مثلہ، یعنی کہ وہ ایمان بھی لا چکا ہو وہ اس بات کی کہ بھئی ہماری کتاب میں بھی اس کی بارے میں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یہود تو تھے وہ اپنی کتاب کو اللہ کا کلام مانتے تھے، تورات کو وہ نہیں انکار کرتے تھے کہ یہ انسانوں کا بنا ہوا ہے، یا عزیر علیہ السلام نے بنا لیا، یا موسیٰ علیہ السلام نے بنا لیا، وہ نہیں کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ کتاب آسمانی کتاب ہے۔ جو جھگڑا شروع ہوا وہ قرآن کے اوپر ہوا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار میں قرآن پاک کا بھی انکار کر دیا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو، اور وہ گواہی بھی دے دیا کہ ہاں بھئی ہمارے قرآن میں ہے، یعنی ہماری تورات میں ہے، فآمنا، اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم نے سرکشی کی ہو، ٹھیک ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ یہی چیز یہاں پر
اتنی لمبی تقریر میں سمجھائی گئی ہے، شاید کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ، اس لیے میں نے اس کو وضاحت سے کھلے عام الفاظ میں بتا دیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آئی ہوپ کہ قرآن پاک کی حقانیت کو اس طرح سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے ہو، انکار کر رہے ہو، لیکن تم آسمانی کتاب یہودیوں کے بارے میں تو کہتے ہو کہ ہاں ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور ان کے پاس تو علم ہے، اگر کوئی وہ بندہ اس بات کی گواہی دے دے کہ ان کی کتاب میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں قرآن پاک کی حقانیت کے بارے میں، اور وہ بندہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم تکبر کر رہے ہو، تم انکار کر رہے ہو، تو ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ تم دلیل پوچھتے ہو قرآن پاک کے حقانیت یعنی من جانب اللہ نہ ہونے کی۔ یہ تو نبی کے ذریعے بھی ہوتا ہے، پچھلے نبیوں کو بھی بتایا گیا، پچھلے انبیاء بھی اسی چیز کی وضاحت کرتے ہیں، اور پچھلی کتابوں میں بھی تھی، اور تمہیں گواہ بھی مل گیا ہے، وہ ایمان بھی لا چکا ہے، پھر بھی تم اگر انکار کر رہے ہو تو تم ظالم ہو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا۔ اب دیکھیں کتنا بیوٹیفل انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا رہے ہو، کتنے یہ انسان کو لاجیکلی اگر تھوڑا سا دھیان لگا کے پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کانورزیشن کتنے لاجیکل پیٹرن پہ جا رہا ہوتا ہے کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے۔ یہ آیات تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہے، اس لیے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، لو کان خیرا ما سبقونا، اگر یہ دین یہ جو لائے ہیں اگر یہ بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ہم لوگ اب وہ جو مکے میں جو تھے نا غریب لوگ تھے، جسے کفار مکہ، حضرت بلال ہے، عمار، صہیب اور خباب رضی اللہ عنہ، جیسے مسلمانوں کو جو کہ بالکل ذرا غریب ٹائپ کے تھے، وہ جو غریب اور ایک دم قلاش قسم کے لوگ تھے، لیکن اسلام قبول کرنے میں انہیں اللہ تعالیٰ نے سبقت دے دی۔ اب وہ ان کو ایک سابقیت کا ان کو جو شرف حاصل ہو گیا، دیکھ کر کہتے تھے کہ اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جیسے عزت والے لوگ ہیں، مرتبے والے لوگ ہیں، ہم سب سے پہلے اس کو قبول کر لیتے۔ یہ لوگ پہلے ایمان کیسے لا سکتے تھے؟ یہ تو دنیا کے اعتبار سے پچھڑے ہوئے، مال بھی نہیں ہے ان کے پاس، گھر بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، کوئی پوزیشن بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم آج کفار مکہ کی روش پر آ چکے ہیں آلریڈی، اسی لیے ہمیں مکی صورتوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بنانا ہے، کیونکہ آج ہر 95% لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کچھ جاہ و جلال ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، سکون ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارا سوچتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، اسی لیے ہمیں دیا گیا ہے یہ سب کچھ۔ اگر نیکوکاروں کو مل رہا ہوتا تو کفار مکہ کو کیا کہیں گے؟ پھر وہ ایمان بھی نہیں لائے، اور جو مؤمنین تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تو ریتی کے اوپر ڈال کے کوڑے مار رہے ہوتے تھے۔ دیکھنے میں لاجیکلی وہ یہی سوچتے تھے کہ یہ جو افلاس ان کے پاس کچھ ہے نہیں، غریب لوگ ہیں، غلام ہیں بالکل بھی، یہ لوگ اس دین کی طرف بڑھ گئے، اگر یہ دین حق ہوتا تو پھر یہ لوگ ہم سے سبقت نہیں لے جاتے۔ ما سبقونا الیہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین میں خیر ہوتا یا دین حق ہوتا، خیر ہوتا، تو یہ ہم سے سبقت نہیں لے جاتے، ہم آگے جاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو انہوں نے کیا کیا؟ اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، وَإِذْ، اور جب لم يَهْتَدُوا نہیں ہدایت پائی، ٹھیک ہے، اس سے، کس سے؟ بھی، قرآن سے، یا پھر دین سے نہیں سبقت پائی، یا قرآن سے ہدایت نہیں پائی، کیونکہ قرآن ہم اس لیے کہیں کیونکہ پیچھے سے قرآن کے متعلق ہی چلا رہا ہے، دین کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، قرآن پاک کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے یہاں پر۔ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے، یعنی بہت پرانا جھوٹ ہے، یہ تو بس گڑھا ہوا جھوٹ ہے۔ کیوں جھوٹ ہے کہتے تھے، اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ابھی، کہ ہو سکتا ہے کہ کل مہدی علیہ السلام آ جائیں اور حالات کیسے رہیں ہمیں نہیں پتہ، تو یہ سارے سچویشنز کو پڑھتے رہنا ہے، سمجھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، سمجھتے رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو کیا پتہ ایک بہت امیر لوگوں کا طبقہ انکاری کر دے ان کا، اور سب سے پہلے جنگ مہدی علیہ السلام کے مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوگی۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اسی لیے
پیچھے کی آیت نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی اگر اس کی گواہی دے دے، اس کو مان لے کہ ہاں بھئی ہماری کتاب میں اس کے بارے میں تذکرہ ہے، اور وہ ایمان بھی لے آئے اور تم انکار کرتے رہو، تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تم تو ظالم میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ وہاں اسی بات کی یہاں پر دلیل ہو رہی ہے، تصدیق ہو رہی ہے کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ وَهَذَا کتاب مصدق لسان عربی لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، تورات کو ہی ساری دنیا میں فالو کیا جاتا تھا، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں۔ یہ جو قرآن پاک ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے تورات کی اور انجیل کی اور زبور کی۔ یہاں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو یہ تصدیق کرنے والی ہے کس کی؟ تورات کی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب آئی تھی، اور عربی زبان میں ہے، ٹھیک ہے، لسانً عربیًا، کیوں؟ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو ڈرائیں۔ مکے والوں کی زبان عربی تھی اور وہ ظلم کرتے تھے۔ ظلم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ مارنے ٹوٹنے والا ظلم نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ظلم عظیم ہے، کفر شرک ظلم عظیم ہوتا ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو بشارت ہو۔ نیکوکار کون ہو گئے؟ جو ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے۔ کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت سے جمے رہے، فلا خوف علیہم، استقامت بہت بڑی چیز ہے، یہ پوری زندگی کی جدوجہد ایک لفظ میں آ گئی، استقامت۔ پہلے تو کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن یہاں مار کھا جاتے ہیں استقامت میں۔ استقامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہاں چلو بھی ہم مضبوطی سے کھڑے رہے، یہ جو مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے نا، یہیں پر انسان کلاٹیاں مار لیتا ہے، یہ جو آ گیا استقامت۔ اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، حزن کہتے ہیں غم کو، خوف کہتے ہیں ڈر کو۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ اولئک اصحاب الجنت، یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے۔ کون ہے اہل جنت؟ جو ایمان لائے، اللہ کو اپنا رب مانا اور استقامت سے رہے زندگی بھر، ان کے لیے کوئی نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور یہ لوگ جنتی ہوں گے، خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اعمال صالحہ یہاں پر نہیں بتایا گیا ہے، دوسری جگہوں پر اعمال صالحہ بتایا گیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ایمان کے بعد میں اعمال صالحہ میں سب سے اول درجے میں آ گیا، اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک۔ وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی یا پھر ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسان بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تو کیا یہاں پر دیکھیں عورتوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ عورتیں کہتے ہیں ہم تو اتنا کرتے آئے، ہمارا کہاں پر، کیا ہماری کوئی ہمارے غم کو سمجھنے والا ہے کیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کے کون ہمارے غم کو سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، حتیٰ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اب کیا یہ حمل کا دور کتنا ہے؟ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یعنی 2.5 سال، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب اگر یہاں 2.5 سال سے مراد ہو گیا کہ 6 مہینے کا اگر حمل ہو تب بھی بچہ حلال ہوتا ہے۔ ایک فقہی مسئلہ ہے یہ کہ 6 مہینے میں، اس زمانے میں ہوتا تھا عربز میں کہ 6 مہینے کا بچہ ہو جائے کسی کا تو کہتے ہیں بھئی پتہ نہیں کس کا ہے، 9 مہینے کے اندر تو بچہ ہو نہیں سکتا، تو یہ اس کے شوہر کا نہیں ہے، کسی اور کا بچہ ہے، یہ تو حرام کیا اس کو کہا جاتا تھا۔ تو اسی لیے یہاں پر اس آیت سے دلیل لی جاتی ہے کہ 2.5 سال، یعنی کہ دودھ 2 سال تک اگر پلا دے تو 6 مہینے کے بچے کو بھی حلال ہی قرار دیا جائے گا، یعنی کہ اس کے اوپر زنا کی تہمت نہیں لگائی جائے گی۔ تو یہاں پر 30
30 مہینے کا، 24 مہینے کا 2 سال ہوتا ہے نا، تو 30 مہینے کا، تو اذا بل اچھا یہاں پر فطال 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال ربی اوزعنی. اب یہاں پر اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، کیا کہنے لگا وہ؟ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہیں. قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. ایمان کی جو دولت ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تو میری اولاد بھی صالح بنا. انی تبت الیک و انی من المسلمین، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ آیت کو انشاءاللہ ہم لوگ جب ڈیٹیل کریں گے تو میں آپ کو سمجھاؤں گی اس کے اندر، ابھی تو ہم اس کو بس سرسری طور پہ چلے جاتے ہیں. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 40 سال میں وہ جب پہنچتا ہے تو اس کو نبوت کے لیے یا کوئی بھی چیز کے لیے وہ جوانی کا مکمل ٹائم جو رہتا ہے وہ 40 ایئرز رہتا ہے، یعنی 40 ایئرز کے بعد میں ہی تمام انبیاء کو بھی نبوت ملی ہے اور عقل وغیرہ ساری جو ہے پختگی کے ساتھ میں ایک سٹیج پہ آ جاتی ہیں. تو اسی لیے یہاں پر کمال قدرت نے اشدہ کا زمانے سے مراد جوانی ہے. بعض نے اسے 18 سال سے تعبیر کیا ہے، حتیٰ کہ پھر بڑھتے بڑھتے 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. اب یہ عمر جو ہے قوائے عقلی، یعنی عقل آپ کی بہت قوی ہو جاتی ہے، قوائے عقلی کے مکمل بلوغ کی عمر ہے. اسی لیے مفسرین کی رائے ہے کہ ہر نبی کو 40 سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا. اب دیکھیے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد صدق الذی کانوا یوعدون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں ہے جو پیچھے ذکر کر کے آئے، ایمان لائے اور استقامت کے ساتھ میں رہے اور والدین کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کیا اور دعائیں کرتے رہے، شکر ادا کرتے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. سارے جو ہوں گے تو اولئک الذین نتقبل عنہم احسن، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کے بد اعمال یعنی کوئی گناہ کا کام کیا ہے اس سے درگزر کر لیتے ہیں. نیک بندوں کے ساتھ میں یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ جب بندہ نیکی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، جب جب اس سے نیکی صادر ہوتی ہیں تو اس کے گناہ بھی اس سے جھڑ رہے ہوتے ہیں. گناہ کرنے کے بعد میں فرشتے ہاتھ روکے رہتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں کچھ دیر تک کہ بندہ کوئی نیکی کا کام کر لے تو اس کے گناہ کا ازالہ ہو جائے گا. بہت دیر تک نہیں لکھتا ہے، یا استغفار پڑھ لے گا، کچھ نہ کچھ تو کر لے گا نیکی کا کام تاکہ اس کے گناہ اس سے دھل جائے. لکھتے ہی نہیں ہیں فرشتے، اور جب نیکی کی نیت بھی کر لیتے تو فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں فرشتے کہ نیت کر لیے نیکی کر لے تو پھر اس کو کئی گناہ اخلاص کے بقدر اس کے بڑھا دیا جاتا ہے. گناہ میں ایسا نہیں ہوتا، آپ نے ایک گناہ کیا ایک ہی لکھا جاتا ہے، وہ بھی لکھنے کے لیے انتظار ہوتا ہے. وہ ایک گناہ کی بہت شدت سے اگر نیت کر لی تو 100 گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں. لیکن ایک نیک عمل میں اخلاص زیادہ ہو تو اخلاص کے بقدر اس کے اعمال کی اوزان بڑھا دیے جاتے ہیں. 70 سے 700 گناہ اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جیسے رمضان المبارک کی خاص بات ہے کہ نیکیاں رمضان میں ایک نیکی 70 گناہ لکھی جاتی ہے. آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہا، نارمل ڈیز میں جو اس کا ثواب ہے 70 ٹائمز ملٹیپلائڈ ہو جاتا ہے. ہر نیکی 70 ٹائمز بڑھ جاتی ہے، اور یہ تو 70 ٹائمز بائی ڈیفالٹ ہے. اور جتنا اخلاص ہوگا اس کے بقدر اس کے اندر وزن دیا جاتا چلا جائے گا کہ ہاں اوزان اس کے 700 گناہ تک بڑھ جاتے ہیں. لیکن گناہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں یہ جنتی لوگوں میں ہے. فی اصحاب الجنہ، فی اصحاب الجنتی وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق
فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ جو ہے اب یہ جو نیکوکار مومن تھا اب یہ کافر کے بارے میں آ گیا، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا ہوں، یعنی کہ یہاں پر مذکورہ آیت میں سعادت مند اولاد کا تذکرہ تھا، پیچھے جو آیت آیا تھا جو ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک بھی کرتی اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرتی تھی۔ اب اس کے مقابلے میں بدبخت اور نافرمان اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ میں گستاخی سے پیش آتی ہے۔ اف لکما، افسوس ہیں تم پر۔ اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹا اف، سب سے چھوٹا ورڈ ہے تو وہ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ نافرمان اولاد باپ کی ناصحانہ باتوں پر یا پھر دعوت ایمان اور عمل صالح پر ناگواری اور شدت غیظ کا اظہار کرتی ہے۔ تو یہ جس کی اولاد کو قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ آیت عام ہے، ہر نافرمان اولاد اس کی مصداق ہے، یعنی ہر نافرمان اولاد اس کے اوپر فٹ بیٹھ جاتی ہے۔ تو جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں جناب باری میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ۔ ابھی کافر باپ وہما یستغیثان اللہ تعالیٰ کے پاس دعائیں کرتے ہیں کیا ویلک آمن، کہ یعنی خرابی ہو تمہارے لیے، تم ایمان لے آؤ، یعنی کہ ایمان نہیں لائے تو اس حال کے اوپر۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے فسانے، کیونکہ وہ ماننا نہیں ہے نا اس کو۔ تو ماں باپ مسلمان ہو اور اولاد اگر کافر ہو تو پھر وہاں پر اولاد اور والدین کے درمیان میں ہمیشہ اس طرح کے بحثیں ہو رہی ہوتی ہے۔ جب بھی وہ ماں باپ اس کو ایمان کی دعوت دیتے ہو تو وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذکر میں اب وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ تمہارے تو یہ کہانیاں ہیں بنی ہوئی، پیچھے لوگ جو گزر گئے کیا وہ مر کے زندہ اٹھائے گئے؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا ہے، جو پہلے ہی اللہ کے علم میں تھا، یہ شیطان کے جواب میں جو اللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں پر من قبلہم من الجن والانس، ٹھیک ہے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے، یعنی یہ بھی ان کافروں میں شامل ہو گئے جو انسانوں اور جنوں میں سے قیامت والے دن نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے، مومن اور کافر دونوں کا ان کے عملوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس میں مرتبہ ہوگا، درجہ ہوگا۔ مومن جو ہے وہ بہت اعلیٰ مرتبوں کے اوپر سرفراز ہوں گے، اور کافر جہنم کے پسترین درجوں میں ہوں گے۔ جہنم میں بھی 7 طبقے ہیں، سب سے نیچے والی طبقے سے لے کے زیادہ شدید عذاب نیچے والے طبقے میں ہوگا، اوپر آتے آتے تھوڑا تھوڑا کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو ان کو اب کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا تاکہ ان کے اعمال کے پورے بدلے دے دی جائے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر جہنم کے سر پر لائے جائیں گے، یعنی جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، فی حیاتکم اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تو کیا ہو جائے گا کہ کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دی، اذہبتم طیباتکم، تم نے برباد کر دی ہیں دنیا میں اپنی نیکیاں فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، دنیا میں رہ کے تم نے نیکیاں کی، اس کے بدلے میں تم کو دنیا میں ہی مل گیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، تو بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، یعنی کہ اب یہاں پر طیبات سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان ذوق اور شوق سے یہاں دنیا میں استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے اور استعمال کرتے ہیں، اب لذت اور فرحت محسوس کرتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ میں ان کا استعمال ہو تو پھر بات الگ ہو جاتی ہے۔ انسان کھائے پیے شکر ادا کرے تو وہ اللہ کے لیے آخرت کی فکر ہوتی ہے، کھانے میں سے اپنے کسی اور کو بھی دے رہے ہیں تو جیسے مومن کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی اطاعت کر کے شکر الہی کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے، لیکن فکر آخرت سے بے نیاز کے ساتھ میں
وہ جو چیزیں وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے دنیا میں، وہ سرکش اور باغی بنا دیتا ہے اسے دنیا میں، اور جسے کافر کرتا ہے، اور وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے ناشکری؟ کیونکہ اس کو مر کے اٹھائے جانے کا یقین ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو مومن کو تو اس کے شکر اور اطاعت کی وجہ سے یہ نعمتیں، بلکہ ان سے بدرجہ بہتر نعمتیں آخرت میں مل جائے گی، اور جو کافر ہے اس کا پھر وہی کچھ کہا جائے گا کہ یہاں آیت میں جو مذکور ہو رہا ہے کہ اذھبتم طیباتکم، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑا لیے ہیں اور خوب فائدہ اٹھا لیا دنیا کی زندگی میں، اب تم یہاں پر سزا بھگتو۔ آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس بات کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور اس بات کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے، دنیا میں رہ کے تم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے۔ تو اب تم یہاں پر دیکھیے ان کے عذاب کی دو سبب بیان فرمائے۔ ناحق تکبر کیوں کرتا ہے انسان؟ اس کی بنیاد انسان حق کا اتباع کرنے سے گریز کرتا ہے، بچتا ہے۔ ناحق تکبر جس کی بنیاد پر آپ خوب متکبر ہو گئے، اب اس کے بعد میں حق کا اتباع نہیں کرتا ہے، من مرضی چلنا ہے، میری سنو میری سنو میری سنو، اللہ کی تو سنتا ہی نہیں۔ اور دوسرا جو ہے فسق، یعنی کہ بے خوفی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرنا۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اس کو خوف نہیں ہوتا ہے اور آرام سے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں باتیں تمام کافروں میں مشترکہ ہوتی ہیں، یعنی کمبائنڈ دو خصلتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ناحق کے تکبر کرتے ہیں، اور دوسرا فسق کرتے ہیں، یعنی یہ بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ اور اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچانا چاہیے۔ ناحق کے تکبر نہیں کرنا ہے، اور کھلے عام گناہ کی ارتکاب نہیں کرنا ہے۔ گناہ اگر ہو جائے تو مومن کی ایک صفت ہونی چاہیے کہ کھلے عام تو نہ کیا جائے اس کو، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو، إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ دیکھیے احقاف حقف کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ریت کا بلند ایک ہوتے ہیں نا مستطیل ٹیلا، آپ کو پتہ ہے ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں وہ۔ بعض نے اس کے معنی پہاڑ اور غار کے کیے ہیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کے پاس جو نبی آئے تھے ہود علیہ السلام آئے تھے، ٹھیک ہے۔ عاد اولا یہ اس کے علاقے کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو حضرموت یعنی یمن کے قریب تھا۔ اب کفار مکہ کی تکذیب کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پیچھے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے قوم کو احقاف میں ڈرایا، وہ جگہ ہے وہاں پر، قوم کو وہاں پر ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ اب اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم کیا بات کے بارے میں ڈراتے تھے کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے، جس سے اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے یہاں پر بڑا دن کہا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے بڑے بڑے وہاں پر وہ ہو جائیں گے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو قوم نے جواب دیا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھے؟ لتأفکنا عن آلہتنا، وہ اپنے بتوں کو ہی اپنے الہ سمجھتے تھے۔ فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو انہوں نے کیا کہا، بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔ اصل میں یہاں پر یہ جو آیا ہے عذاب کو بلانا، ان کی کامن چیز ہوتی تھی، قیامت آئے گی چل لے کے آئیں عذاب کو، لے کے آئیں عذاب کو، ہمیشہ یہی رہتا تھا۔ قال انما العلم عند اللہ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، کہ میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ، جس کو
تم تک پہنچا رہا ہوں اس بات کو جو میں جس کو دے کر میں بھیجا گیا بھی، ولاکنی لیکن اراکم قوما تجہلون، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اب یہاں پر عذاب کب آئے گا یا دنیا یہ ہوتے نا دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ آخرت میں تمہیں عذاب دیا جائے گا، اس کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے۔ جہنم کے بارے میں بھی ڈراتے تھے، عذاب کے بارے میں تو کہتے تھے کہ اچھا دنیا میں آئے گا ہمیں یا مرنے کے بعد دیا جائے گا، اگر دنیا میں ملتا ہے تو بلا لیں، مرنے کے بعد کا ہمیں کیا پتہ، ہم تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین ہی نہیں کرتے، تو ابھی عذاب دکھائی ہمیں۔ تو نبی حود علیہ السلام نے کہا کہ میرا کام تو بات کو پہنچا دینا ہے، اللہ کا کلام ہے، وحی الہی مجھ پر آتی ہے، میں نے بات پہنچا دی۔ اب عذاب کب آئے گا، کون سا آئے گا، جہنم کا ہے، دنیا کا ہے، تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک تو کفر پر اصرار کر رہے تھے اور دوسرے مجھ سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب قوم عاد ان سے وہ باتیں پوچھ رہی ہے، تو یہ جو بتایا گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو، تو کس بات کی نادانی کر رہے ہیں؟ تم نہ ایمان لاتے ہو اور مجھ سے ایسی بات پوچھ رہے ہو، میرے اختیار میں نہیں، میں عذاب تو نہیں لا سکتا، میں تو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں دنیا میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ یہی کام مکے والے بھی کر رہے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، اب یہاں پر پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں میں، اودیتہم اپنی وادیوں میں، قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو انہوں نے کیا کیا، یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے۔ دیکھیے عرصے دراز سے ان کے پاس میں بارش نہیں ہوئی تھی تو ان کے اندر ایک امڑتے بادل دیکھ کر وہ خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی، بارش کی شکل میں عذاب آیا بادل کی شکل میں۔ تو بادل کو ایک عارض اس لیے کہا کہ بادل عرض آسمان پر ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے نا قالوا ھذا عارض، یہاں پر بادل کے لفظ کو کچھ اور کہتے ہیں عربی میں، تو ھذا عارض ممطرنا، تو یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے۔ بل ہوا مستعجلتم به، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہیں جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ ابھی حضرت حود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ محض بادل نہیں ہیں جسے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ وہ عذاب ہیں جسے تم جلد لانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بل ہوا مستعجلتم، عجلت کر رہے تھے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے بھی۔ ریح فیہا عذاب علیم، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ بادلوں میں ہوا تھی، یعنی وہ ہوا جس سے اس قوم کو ہلاکت ہوئی ہے، ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہر چیز کو تباہ کر گئی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کے تشویشناک اثرات کیوں نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جب کہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسائے گا۔ قوم عاد جس کے پاس حود علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے بادل کو دیکھ کر یہی کہا تھا جب بادل کو دیکھیں تو دعا کرنا چاہیے۔ یہ دوسری روایت میں ہے کہ جب باد تند چلتی ہیں، یعنی ہوائیں تیز چلتی ہیں، تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ۔ اور جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ بارش ہوتی ہے خوش ہوتے ہیں نا، لوگ بارش میں بھیگنے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے اور خوف کی سی ایک کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو جاتی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے، پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کی سانس لیتے۔ سبحان اللہ، دو جہان کے بادشاہ کا عالم یہ ہے کہ بادل دیکھیں، تو ہمیں بھی اس سنت کو پوری کرنی چاہیے کہ بادل جب بھی آئیں، بارش ہونے کا آپ کو امکان لگے تو فوراً 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اس بادل میں کوئی عذاب نہ ہو، بھلے ہی کوئی عذاب نہ آئے لیکن پھر بھی تیز بارش ہو جائے، کتنے حالات خراب ہو جا رہے ہیں نا حیدرآباد میں۔ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ قوم عاد کی سزا کے بارے میں، وہ جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، کون سی ہوا جو تھی نا بادل کے اندر سے، جو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر لا آ گیا نا، فیہا عذاب علیم،
تدمر کل شیء بامر ربها، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، اور بس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ تو فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، مساکن و مسکن جو ہوتا ہے رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا وہاں پر، ایسے ہو گئے وہ لوگ، فَأَصْبَحُوا ایسے ہو گئے لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، کہ ان کے گھروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ گنہگاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں، نجزی القوم کذالک نجزی القوم المجرمین، یعنی مکین جو گھر والے سب تباہ ہو گئے، اور صرف مکانات یعنی گھر جو ہم نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے، سب ختم ہو گئے، وہاں پر اوندھے منہ گر پڑے، وہاں پر وہ چیخ تھی اس کے اندر آواز میں، اور ہوا کا آواز آتا ہے اور چیخ کا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں تھے۔ قوم عاد کو پتہ ہے پہاڑوں میں گھر کھود کے بنا دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، تو وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، تو ان کو جو دیا تھا وہ تمہیں تو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ تو کیا ہوا تھا؟ کان، آنکھ اور دل کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے لیے ہوتے ہیں یہ چیزیں، یہ سب دیا، نہ آفاقی دلیلیں دیکھی نہ انفسی دلیلیں دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھی، گمراہ رہ گئے اور انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچی، یعنی ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی، یعنی جس عذاب کو وہ انہوں نے بار بار کہتے تھے عذاب لاؤ عذاب لاؤ، انہوں نے کیا سمجھا؟ بطور استہزاء کہا کرتے تھے کہ لے آؤ اپنا عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسا گھیرا کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر اس سے نکل نہ سکے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کسی کو عذاب دینے کے لیے کوئی لشکروں کو، فرشتوں کے لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، ایک ہوائی کافی ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں۔ اب دیکھیں آس پاس سے عاد، ثمود، لوط کی بستیاں، سارے عربس کے پروونس تھے نا قریب قریب کے، جو یہ لوگ ٹریول کرتے تھے سیریا کو، یمن کو، مدین کو، یہی ٹریولنگ پوائنٹس تھے نا ان کے، تو جو حجاز کے قریب ہی تھیں اور یمن اور شام اور فلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے یقیناً تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں، اور وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہر طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کر لے، یعنی کہ ہم نے مختلف انداز سے اور مختلف نوع کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے کہ شاید وہ توبہ کر لے۔ اگر آپ دیکھیں کوئی کھنڈرات کے بارے میں جا کے کہیں کہ یہاں پر اتنے لوگ رہتے تھے اور اللہ کا عذاب آیا اور ختم ہو گیا، تو انسان عبرت سن کے تھوڑا مانے نہ، لیکن دیکھ کے تو مان لیتا ہے نا، تو یہ لوگ پھر بھی اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھائے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ قوم عاد نے بھی تو اپنے معبود بنا کے رکھے تھے نا، تو کیوں ان کی مدد نہیں کی وہ لوگ؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل فرمایا وذالک، بلکہ دراصل ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ وذالک افکہم، افک کہتے ہیں جھوٹ کو، یہ ان کا جھوٹ تھا۔ وما کانوا یفترون، اور یہ بالکل، اور افطرا یعنی باندھا ہوا، اور یہ بالکل بہتان تھا۔ تو انہوں نے یعنی جن معبودوں کو وہ تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اس موقع پر آئے ہی نہیں۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ وہ گم ہو گئے۔ گم کیسے ہو گئے؟ وہ تھے ہی نہیں تو آتے کہتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہیں بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے، قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے اس وسیلے کو یہاں جھوٹ اور افطرا یعنی بہتان قرار دے کر واضح فرما دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم بت بناؤ اور کہو کہ یہ اللہ شریک بھی کرو اور کہو کہ اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَيَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، بس جب نبی کے پاس پہنچ گئے کیا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو کیا وہ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ جنات کا صحیح مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکے کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا تھا، جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا نا، وہی واقعہ ہے یہ۔ اچھا، یہاں پر جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ بولو کیا کرتے تھے، مشرق اور مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقع کے کیا ہوا۔ اب سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے اس وقت سے ان کا بند ہو گیا، 40 سال میں نبوت ملی، ٹھیک ہے، اتنے زمانے تک یہ لوگ وحی کا جب سلسلہ شروع ہوا اس وقت ان کا آنا جانا بند نہیں ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت ہی بند ہو گیا تھا ان کا آنا جانا۔ اس کے بعد میں اور زیادہ سختیاں ہونے لگی، جب وحی کا نزول ہوا تو پھر تو بہت زیادہ سخت ہو گئے، تو یہ لوگ بولے کہ جاؤ چلو ڈھونڈو کیا کرنے کا، 10 سال تک ان کو ملے نہیں ابھی تک، ابھی کب کی بات ہے یہ، 10 نبوی کی بات ہے، 10 سال تک یہ ڈھونڈ نہیں پائے، اور لوگ جنوں کو مسخر کرتے کہ جن یہاں سے وہاں جائیں گے اور فوراً پتہ کر کے آ جائیں گے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ تب یہ کیا کرتے، کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق اور مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقع کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئی، انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا۔ ٹھیک ہے، مسلم شریف کا واقعہ ہے، حدیث مبارکہ ثابت ہے۔ اچھا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم، تو وہ کہنے لگے، جو جنات کی ٹولی تھی یہاں سن کے چلے گئے، کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہیں، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیب داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجیرکم من عذاب علیم۔ کیا کہا؟ اللہ کے بلانے والے کا کہاں مانو، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ جنہوں نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، جیسے ہی وہ سنے دعوت میں چلے گئے، تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں گناہ سے، عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے قبل قرآن کریم کے متعلق بتلایا کہ یہ تورات کے بعد ایک اور آسمانی کتاب ہے جو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَمَن لَا يُجِبْ داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین، اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا، بس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زمین کے کہیں کنارے کے اوپر بھاگ جائے اور زمین چھوڑ کے بھاگ جائے، نکل جائے، اللہ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتا۔ ومن لا یجب، اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہنا، لا یجب داعی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی بات نہ مانے، لا یجب یعنی جواب نہ دے یا مانے نہیں، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، کیوں نہ ہو
وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر رأیہ سے رؤیت قلبی مراد ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اولم یرو ان اللہ الذی، تو یہاں دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، رؤیت قلبی مراد یعنی کیا انہوں نے نہیں جانا، علم یعلمو یا علم یتفکروا، کہ جو اللہ کوئی تفکر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، جو اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جن کی وسعت دیکھ رہے ہیں انسان کتنی بڑی وسعت ہے زمین اور آسمان کی، اور وہ ان کو بنا کر تھکا بھی نہیں ہے، کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے، اس لیے وہ علی کل شیء قدیر کی صفت سے متصف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر جو لکھا ہے بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو جواب دیں گے کہ ہاں قسم ہے ہمارے رب کی۔ یہاں وہاں پر اعتراف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قسم کھا کر کہیں گے قسم ہے، قَالُوا بَلَىٰ وَرَبُّنَا، قسم ہے ہمارے رب کی۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو وہاں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اللہ فرمائے گا کہ اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو، اس لیے کہ جب ماننے کا وقت تھا اس وقت تو نہیں مانا، اتنی دلیلیں دی گئی، اتنا سمجھایا گیا، استہزاء کیا، مذاق اڑایا زندگی بھر، مانا نہیں، چلو اب یہاں پر عذاب کا مزہ چکھو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، تو فرمایا گیا کہ کتنا تنگ کر رہے ہیں، کتنا اذیت دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرمائے تسلی دے رہے ہیں تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا ہے۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ یہ جو کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کریں، 13 سال تک صبر کی تلقین دی گئی ہے۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقین، یہ ہیں پیغام پہنچا دینا، یہ جو بتایا جا رہے ہیں بلاغ، کہ یہ ہے بلاغ یعنی پہنچا دیں، یا یہ ہے پیغام پہنچا دینا، بس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقین، یہ اس آیت میں بھی اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور حوصلہ افزائی ہے کہ ہلاکت خروی صرف ان لوگوں کا حصہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور اس کی حدود کو توڑتے ہیں، ورنہ پھر جتنے بھی نیکوکار بندے ہوں گے ان کے لیے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس تمام صورتیں کی جو ہم نے اب تک حوامیم کیے ہیں ایمانیات کی، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جیسا ایمان اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی خود ہمارے ایمان کو ایسا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کھول کر وضاحتوں کے ساتھ میں آیات بیان کی، ابھی تو آپ لوگ صرف اس کا ہلکی سی تفسیر دیکھ رہے ہیں، جب ان ڈیپتھ تفسیر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شان نزول جب دیکھیں گے اور ایک آیت کا ٹکڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ کتنی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم نے جاننے کی بھی کبھی کوشش نہیں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح سے لے کر ہم پڑھتے ہیں نا کھول کے قرآن پاک، ترجمے سے پڑھیں، جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں یاد آتی رہیں گی۔ جب بھی ٹائم رہا میں تو آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ